औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं वीकली होरोस्कोप में आप लोगों के लिए बुर्ज हमल से बुर्ज सुंबला तक के होरोस्कोप लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे कि इन तमाम बुरूजिस का 16 अगस्त से 22 अगस्त तक कैसा हफ्ता गुजरेगा, इन लोगों को कौन कौन से मामलात दरपेश होंगे और इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके और आप लोग अपने ज़ोडिक साइन से फुली अवेयर रह सकें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुर्ज हमल यानी कि ज़ोडिक साइन एरीज़। तो एरीज़ को अगर इस हफ्ते में देखते हैं तो ये हफ्ता उन लोगों के लिए कुछ मोहतात दिनों की पेशगोई करता है। उनको हर चीज़ में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन अपने बातचीत में। जब भी वो किसी के साथ किसी भी मामले पर कोई बातचीत करते हैं या फिर अपनी रूटीन लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मुंह से कोई भी ऐसे अल्फाज निकलने का अंदेशा है जो कि उनके लिए आने वाली ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि उन लोगों को कुछ नई ख्वाहिशात या नए लोगों से मुलाकात भी मुयस्सर होगी। अगर आप लोग बैचलर हैं तो यहाँ पर नए रिश्ते की पेशगोई की जा सकती है। आपकी ज़िंदगी में किसी नए शख्स की आमद की पेशगोई की जा सकती है और अंदाज़ा लगाया ये भी जा सकता है कि नए रिश्ते जो हैं मतवक्को हैं। इस हफ्ते आपके घर कहीं से भी पैगामात आने के इम्कानात नज़र आते हैं। उसके अलावा इन लोगों को कुछ माली मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मालियाती लिहाज से इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छे या बुरे हालात आएँ, कहीं से पैसों का नफ़ा हो सकता है और कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हर तरह से अपने माली मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपने अखराजात को कम से कम करें और अपने पैसों को बड़े ही मोहतात अंदाज में अपने बजट को मैनेज करते हुए खर्च करें। इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों को जोशो खरोश इनकी ज़िंदगी में दोबारा लाने की ज़रूरत है। ये हर मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जोशो खरोश से काम करते हैं, जो कि इन्होंने कुछ पिछले दिनों से बिल्कुल पसे पर्दा किया हुआ था। ज़रा भी अपनी ज़िंदगी में ये एहतियात नहीं कर रहे थे और जोश से काम नहीं ले रहे थे, बल्कि एक सुस्त रवि जो है इनकी लाइफ में आ चुकी थी। तो यहाँ पर इन लोगों को ज़रूरत है कि ये उन सुस्ती को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक्टिव बिहेवियर को उजागर करें। फिर मैं इन लोगों को देखती हूँ कि इज्तिमाई ज़िंदगी में या मजमुआ में ये लोग कुछ मुनफरिद नज़र आ रहे हैं। अगर ये अपने जोशो खरोश को बहाल करते हैं, अपनी चीज़ों को दोबारा से नए सिरे से एक्टिव करते हैं, तो ये इनकी लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है और ये बेहतरीन वक्त है कि ये अपने जोश को अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में दोबारा से लेकर आएँ। ये तो मुख्तसर सी वीडियो थी बुर्ज हमल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर बात करते हैं जो कि है टोरस यानी कि बुर्ज सौर। और यहाँ पर बुर्ज सौर के लिए ये हफ़्ता मैं देखती हूँ कि कुछ मिक्स सा है। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में और मामलात में एक्टिव होने की ज़रूरत है। कुछ उनको ऐसे मामलात दरपेश हैं, इनके पास कुछ ख़ास किस्म की ख़बरें आने के चांसेस हैं। ख़बर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन सबसे एक्टिव और अहम बात यह है कि इन लोगों को जब भी कोई फ़ैसला लेना है
بہت ہی لوگوں کو بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. اگر یہ کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی یا کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بہت ہی بڑا مسئلہ بن سکتی ہے. اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی کام کریں یا کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس پر بے شمار دفعہ سوچ بچار کریں. اس کے بعد جو اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی گولڈن ٹائم پیریڈ ہے. یہ تھوڑی سی اگر محنت کرتے ہیں اور تھوڑا سا ایکٹیولی کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ تعریفیں مل سکتی ہیں. اور یہ بیسٹ ٹائم ہے جہاں پر یہ اپنی تعریف کروا سکتے ہیں، اپنے کاموں کو، اپنی محنت کو دوسروں کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ یہ اگر کوئی کسی قسم کا نیا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نئی پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹائم ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ٹائم ہے. نیو پلاننگز جو ہیں وہ ان کی فیور میں جانے والی ہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا اس وقت جو کہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں نئے مشاغل لانے کی ضرورت ہے. نئی کھیل، نئے توانائی، ایڈونچر اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ان کی لائف میں بالکل روٹین لائف سے ہٹ کر ہے تو وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ٹائم ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے. پھر سب سے اچھی بات ہے کہ اس وقت لائف ان کو چیلنج کر رہی ہے اور یہ بہترین ٹائم ہے کہ یہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اپنا نام بنائیں. ان لوگوں کو ہر چیز کو بہت ہی زیادہ حوصلے اور بہادری کے ساتھ فیس کرنے کی ضرورت ہے اور یقین کریں یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور جب یہ کسی کام کا ٹھان لیتی ہیں تو کر کے دم لیتی ہیں. یہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کو سر انجام نہ دے لیں اور یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کو اپنی اس قابلیت کو منوانے کا، اپنی اس کوالٹی کو سب کے سامنے لے کے آنے کا. یہ تو تھا ٹورس کے بارے میں ایک مختصر سا ذائچہ. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے نیکسٹ زوڈک سائن کی جو کہ ہے جوزا یعنی کہ جیمنائی. جیمنائی پیپل کا یہ ہفتہ کافی ملا جلا اور اتار چڑھاؤ والا ہمیں نظر آ رہا ہے. جیمنائی پیپل کو یہ اس ہفتے بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ بہت ہی احتیاط کریں، اپنے دشمنوں سے بچ کر رہیں یا پھر وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں تو ان لوگوں کو حاسدین سے بھی بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر ان کی تھوڑی سی بھی کوتاہی، تھوڑی سی لاپرواہی ان کو زندگی کی دوڑ میں بہت زیادہ پیچھے لے جائے گی. اگر ان لوگوں نے احتیاط سے کام نہ لیا تو یہ زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے اور بہت نقصان اٹھائیں گے. ان کو کچھ بھی کہنے سے پہلے بے شمار دفعہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت یہ لوگ جس جگہ پر، جس سٹیج پر کھڑے ہیں ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ نکل جائیں گے جو کہ ان لوگوں کی عزت میں کمی لا سکتے ہیں یا ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ ماضی جو ہے، ماضی کی چیزیں، معاملات ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور اگر ان لوگوں نے اس وقت اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ زندگی کے لیے مسئلہ بن جائیں گے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف دیکھیں، اپنے مستقبل پر نظر ٹھہرائیں. پھر سب سے جو ضروری بات اس ہفتے میں ان لوگوں میں دیکھتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ سادہ زندگی اپنائیں. اس ہفتے بالخصوص سادگی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں کیونکہ جو ماڈرن طریقہ کار اگر یہ اس ہفتے اپناتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو جدت پسندی بہت دور لے جائے گی. پھر خاص سے ملاقات ہونے کا بھی ٹائم ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پرسن جس کا آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی لائف میں آ جائے اور اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو کوئی نیا پرسن آپ کی زندگی میں انٹری لے، کوئی نیا رشتہ آپ کے لیے آ جائے اور کوئی نیا پرسن آپ کی لائف میں آ جائے
جس کے بارے میں آپ لوگ سوچ ہی رہے تھے، یا اگر نہیں بھی سوچا تھا تو اس کی انٹری تو اس ٹائم پر ہونی ہی ہے۔ اس کے بعد میں ان کو اگر محبت کے معاملات میں دیکھتی ہوں تو محبت کے معاملات میں اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ وہ بہت زیادہ مسالہ یا تیز گرم حالات کو لے کے آتا ہے، مطلب یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حاسدین آپ کی زندگی میں انٹری کریں جو کہ آپ کے محبت کے معاملات کو بڑھکا کر ایک نیا رنگ دے دیں، تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ میں آپ لوگوں کو ایک اچانک صدمہ ملنے کی اندیشہ ہے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا کہ آپ نے یہ ہفتہ بہت ہی محتاط انداز میں گزارنا ہے۔ آپ کی سلائٹر سی مسٹیک جو ہے آپ کو بہت دور زندگی کی دوڑ سے بہت دور لے جا کر کہیں پیچھے چھوڑ سکتی ہے، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ کام کریں، کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھائیں جو کہ آپ کی زندگی کی دوڑ میں آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ نیکسٹ میں آپ لوگوں کو اگر میں تعلیمی معاملات میں دیکھتی ہوں تو وہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی بہت سی خواہشات پوری ہونے کو جا رہی ہیں۔ اگر آپ تعلیمی معاملات میں چھٹیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو چھٹیاں ملنے کے امکانات ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے مطلب تعلیم کے میدان میں آگے نکلیں، اچھے آپ کے معاملات ہوں، یا آپ لوگ کچھ ٹاپ کرنے کے بارے میں یا اچھے مارکس لینے کے بارے میں یا کچھ گین کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے جہاں پر آپ کے تعلیمی خواب ہر لحاظ سے پورے ہونے والے ہیں جس طرح سے بھی آپ نے سوچا ہے۔ یہ تھا برج جوزہ کے بارے میں مختصر سا جائزہ۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں برج سرطان کی، یعنی کہ زاڈک سائن کینسر کی۔ تو کینسر کا یہ ہفتہ مجھے بہت ہی مزے کا اور خوشگوار نظر آ رہا ہے، اسپیشلی اگر دیکھا جائے شادی بیاہ یا پرپوزلز وغیرہ کے بارے میں، تو اس معاملے میں مجھے ان کی کینسر پیپل کی بہت ہی مزے کی نیوز نظر آ رہی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویک آپ کو کوئی پرپوز کر دے، یا پھر آپ کا کہیں سے پرپوزل آ جائے، یا پھر شادی بیاہ کے اگر آپ کی کہیں پہلے سے بات چل رہی ہے تو وہاں پر بات پکی ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، شادی بیاہ کی خوشخبری نظر آ رہی ہے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو کینسر کا یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہفتہ ہے۔ ہاں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو ریکمینڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں دور دراز رشتہ دار یا دوست احباب جن کے ساتھ یا کوئی بھی آپ لوگوں کے ریلیٹیو ٹرمز ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، اور آپ اس سے دور ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت ان کے ساتھ دوبارہ ملیں، ملاقات کریں، کیونکہ چانسز ایسے ہیں کہ ادھر سے ہی کہیں قریب سے جاننے والوں سے آپ کے رشتے متوقع ہیں۔ اس کے بعد جو ایک چیز میں ان لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خیالات، اپنی سوچ پر توجہ دیں، نئے خیالات سوچیں، نئے خیالات اپنے ذہن میں لے کے آئیں، نئی سوچ سوچیں جو کہ آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔ آپ کے اندر اس وقت ایک چینج تو آنا ہے، نیا چینج آنا ہے، اور وہ بھی مثبت سطح پر، تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں، اپنی سوچ کو نیا رنگ دیں، اور وہ رنگ دیں جو کہ فیوچر میں آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کو میری نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کسی بھی قسم کی ایسی عادات جو کہ آپ اپنے اندر خود بھی غلط سمجھتے ہیں، پسند نہیں کرتے یا دوسرے پسند نہیں کرتے، تو فوری طور پہ اس کو ترک کر دیں، دور ہو جائیں ان سے، کیونکہ یہ بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے۔ آپ جس چیز کو دور کرنا چاہیں وہ دور ہونے والی ہے، اور اگر آپ کسی چیز کو اپنی زندگی میں واپس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں واپس آنے کو بالکل ریڈی بیٹھی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹائم کو یوز کرتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں اور پرانی چیزوں کو نکالتے ہیں، اور یقین جانیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہی بیسٹ ٹائم ہے۔ یہ تو تھی کینسر پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔
नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है ल्यू, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों को अगर मैं इस वीक का जायज़ा लेती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि उन लोगों का ये हफ़्ता ओवरऑल बहुत अच्छा गुज़रने वाला है। अगर हम उनमें देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनों से, करीबी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, किसी भी लिहाज से और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस वीक में बुर्ज असद के हामिल लोगों को बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त मिलने के मौके मिलेंगे। चांसेस हैं कि इन लोगों के अगर लव कहीं पर रुका हुआ है या फुल स्टॉप लगा हुआ है या पॉज साइन है तो वो ख़त्म होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो किसी लविंग पर्सनैलिटी की इनकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाई दे रही है और इन लोगों को हर मामले में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा अब मैं अगर देखती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इस हफ्ते के आखिर में इन लोगों को अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इन्होंने अपने ऊपर वर्कलोड इतना कर दिया है कि ये बहुत अरसा से अपनी सेहत से बिल्कुल बेखबर बैठे हुए थे और अब ज़रूरत इस अम्र की है कि ये लोग बाखबर हों, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, चाहे वो जिस्मानी सेहत हो या ज़हनी सेहत हो। जितना हम लोग फ़िज़िकली वर्क करते हैं उतना ही मेंटली वर्क भी हमें टायर्ड करता है, तो बल्कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि फ़िज़िकल की बजाय आप लोग मेंटली तौर पर ज़्यादा हेल्दी हों, क्योंकि जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और वो काम आपको टायर्ड भी नहीं करेगा। इसके अलावा मेल जोल के लिहाज से ये हफ़्ता बुर्ज असद के हामिल लोगों का बहुत ही अच्छा गुज़रने वाला है। इनकी ज़िंदगी में दूसरों से जो मेल जोल बढ़ेंगे, इनके मामलात में बहुत ज़्यादा आसानी लेके आने वाले हैं और ये भी हो सकता है कि ये दूसरों के साथ जुड़ जाएं और कोई नई तकरीबात जो हैं इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, तो उन तकरीबात के हवाले से भी दूसरों के साथ मिलना जुलना या जुड़ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। नेक्स्ट में अगर हम इनके माली और करियर के लिहाज से देखते हैं तो ओवरऑल करियर के लिहाज से भी ये हफ़्ता बहुत ही अच्छा गुज़रने वाला है। यहाँ पर माली मामलात इनके बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि फ़ायदा की तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिट मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर करियर के लिहाज से देखें तो इनको नई पेशकश मिलने वाली है और ये पेशकश इनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। फिर इन लोगों को मैं देखती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में इन लोगों को ऐसे मौके इस वक्त मिलने वाले हैं जो कि बहुत कम लोगों को मिलते हैं और जिनको हासिल करने के लिए उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इन लोगों को वो मौके मिल रहे हैं और यकीन जानिए कि ये मौके बार बार फ़राहम नहीं होते, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यूज़ करना है और इनसे फ़ायदा उठाना है। ये तो थी बुर्ज असद के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे बुर्ज सुंबला, यानी कि जो हमारा ज़ोडिक साइन विर्गो है उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि विर्गो को इस हफ्ते किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं विर्गो पीपल का ये हफ़्ता कुछ मिला जुला सा देख रही हूँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल जो है ऐशो आराम मिलने की ज़रूरत है इन लोगों को और हो सकता है कि इस हफ्ते इनको बेपनाह ऐशो आराम भी मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा इनका मूड जो है वो ख़ुद पसंद होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने ख़ुद पसंदी को तर्क करते हुए जज्बाती फ़ैसलों से बहुत दूर जाना है और बहुत ही मोहतात फ़ैसले करने हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जज्बाती फ़ैसले जो हैं वो इस वक्त आप लोगों से कुछ गलत फ़ैसले करवा जाएंगे। जज्बात में बिल्कुल भी नहीं आना, बल्कि बहुत रिलैक्स मूड में और ख़ुद पसंदी को दूर करते हुए अपनी ज़िंदगी के आपने ओवरऑल फ़ैसले लेने हैं जो कि आपकी लाइफ में आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों के लिए अच्छे साबित हों। फ़िल वक्त हम लोगों ने फ़ैसला नहीं लेना, बल्कि आने वाली ज़िंदगी के बारे
کے علاوہ اس ہفتے ان لوگوں کے مالی معاملات میں ہمیں فلکچویشن دکھائی دے رہی ہے. اب یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر مجھے ان کے اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اور اپنی مالیاتی پالیسی ایک بنائیں، اسی پر فوکس کریں اور اسی پر عمل پیرا ہوں. نیکسٹ میں جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ سمبلا پیپل ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں یا ایگزامس دے رہے ہیں تو وہاں پر ان کی پرفارمنس اچھی دکھائی دے رہی ہے. یہ لوگ امتحانات میں اچھی کارکردگی سے ظاہر کریں گے اور اچھا رزلٹ آنے کے چانسز ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ اپنی ذہنی صحت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اپنے فزیکلی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت ان لوگوں کو مینٹلی طور پر اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے اس ہفتے وہ یہ کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں. یہ لوگ کچھ نہیں بلکہ کافی حد تک جذباتی دکھائی دے رہے ہیں. تو جذبات کو کنٹرول کرنے کا ٹائم ہے. کسی بھی چیز میں آپ نے حد سے زیادہ جذباتی ہو کر کسی بھی قسم کا غلط فیصلہ قطعاً نہیں لینا. بہت محتاط رہتے ہوئے قدم اٹھانا ہے اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ان لوگوں کے اندر احساسات بھی جاگ رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں. سینسٹیوٹی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو ہر چیز کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے چلنا ہے اور چیزوں کو ہر طرح سے کنٹرول کرنا ہے. میل ملاپ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. کہیں پر بھی آپ نے ضرورت سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھنا اور جہاں جس چیز کو جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی ٹائم دیں. ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے اور اگر آپ کسی بھی طرح سے حد کو کراس کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو نقصان دیتی ہے. تو بہت ہی زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو تھی سمبلا پیپل کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو. اس ویڈیو میں نے برج حمل سے برج سمبلا تک آپ کو حالات و واقعات کے بارے میں اویئر کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور اپنے زوڈک سائن سے اویئرنیس حاصل کر سکیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو برج میزان سے برج حوت تک کے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کروں گی. اب اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.